بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب ہے۔ درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے اپنے پیارے پاکستانیوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ جی ناظرین، 2 دن پہلے میں نے ایک تجزیہ آپ کی نظر کیا تھا۔ چودھری نصیر عباس سدھ NA65 سے امیدوار بن کر سامنے آ گئے نون لیگ کے۔ ان کی ملاقاتیں ہوئی پہلے بڑے میاں اور اس کے بعد چھوٹے میاں صاحب سے، اور ان ملاقاتوں کو جو رنگ دیا گیا میڈیا پر، تاثر یہ دیا گیا کہ لو جی نصیر عباس سدھ کو ٹکٹ کا سگنل مل گیا قیادت سے۔ اور ناظرین، تجزیہ نگاروں نے اخبارات میں ایک پینل بھی فائنل کر دیا کہ NA65 میں چودھری نصیر عباس سدھ مسلم لیگ نون کے امیدوار، اور PP33 میں چودھری محمد علی تنویر کوٹلا، PP34 میں میاں طارق آف ڈنگا۔ اب ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ چودھری جعفر اقبال آف فتح بھنڈ، جو کہ 2013 کے الیکشن میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کی فرمائش پر انہوں نے صوبائی اسمبلی کی بجائے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا اس حلقے سے، تب یہ NA70 تھا، اور وہ امیدوار منتخب بھی ہو گئے تھے قومی اسمبلی کے ممبر۔ بعد میں وہ شاہد حقان عباسی کی کابینہ کے وزیر بنے، ممبر رہے۔ اب سوال تھا بڑا کڑا حلقے کے اندر، چہ میں گوئیاں تھیں کہ جی اگر نصیر عباس سدھ کی ملاقات میاں نواز شریف سے ہوئی، میاں شہباز شریف سے ہوئی، تو پھر نصیر عباس سدھ کے اس انٹری کے بعد چودھری جعفر اقبال کہاں کھڑے؟ کیا قیادت ان کو نظر انداز کر کے نصیر عباس سدھ کو ٹکٹ جاری کرنے جا رہی ہے؟ اور کیا قیادت راضی کر لے گی چودھری جعفر اقبال کو؟ اور ناظرین، ساتھ ہی ساتھ یہ سوال بھی تھا کہ اگر چودھری نصیر عباس سدھ کو ٹکٹ مل گیا نون لیگ کا، تو چودھری جعفر اقبال کیا اس فیصلے کو گوارا کر لیں گے؟ کیا وہ آزاد حیثیت میں کھڑے ہو جائیں گے؟ کیا وہ پارٹی کے فیصلے سے بغاوت کا علم بلند کر دیں گے، یا پھر اپنے قائد کے فیصلے پر سر تسلیم ہم کر لیں گے؟ یہ سارے سوال تھے جو گزشتہ 2 دن سے زیر بحث ہیں گجرات کی سیاست میں۔ تو ناظرین، کل میرا رابطہ ہوا چودھری جعفر اقبال سے، اور میں نے ان سے سیدھا سادہ بغیر کسی لگی لپٹی کے سوال کیا کہ چودھری جعفر اقبال صاحب، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ ملاقاتیں کیا رنگ لائیں گی؟ اور کیا ابھی ٹکٹوں کی فائنل ہونے کا مرحلہ آن پہنچا، یا ابھی صرف درخواستیں طلب کی جا رہی ہیں؟ تو اس پر چودھری جعفر اقبال کا یہ جواب تھا کہ یہ سب کچھ قبل از وقت ہے، ابھی پارٹی نے صرف ٹکٹ کی درخواستیں طلب کی ہیں، ابھی تو وہ مرحلہ آیا ہی نہیں انٹرویوز کا اور ٹکٹوں کے فائنل ہونے کا۔ تو ناظرین، میرا اگلا سوال تھا چودھری جعفر اقبال سے کہ جناب، اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا تو چودھری جعفر اقبال کہاں کھڑے ہوں گے؟ جواب تھا، جہاں میرا قائد مجھے کھڑا کر دے گا جعفر اقبال وہیں کھڑا ہوگا۔ اور ناظرین، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے یہ بات اس تناظر میں کہی تھی کہ جب بھی میاں محمد نواز شریف نے گجرات کی سیاست کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا، مجھ سے مشاورت کی، اور میں نے بھی کوئی فیصلہ کیا تو میاں صاحبان سے مشاورت کے بغیر نہیں کیا۔ اس تناظر میں میں نے کہا تھا کہ میاں صاحب میری رائے کو مقدم رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ اب چودھری جعفر اقبال کا موقف سامنے آ گیا ہے، اور اس سے بالکل واضح ہے، ان کا یہ اشارہ تھا واضح طور پر کہ ٹکٹ چودھری جعفر اقبال کو ہی ملے گا، بھلے جتنی مرضی ملاقاتیں، ان کی خبریں، تجزیے جو بھی آپ کر لیں۔ تو جناب، اب یہ صورتحال ہے کہ ایک جانب چودھری نصیر عباس سدھ ملتے ہیں میاں محمد نواز شریف کو، اس سے اگلے روز ملتے ہیں چھوٹے میاں صاحب کو، اور پھر ایک بحث چھڑتی ہے کہ ٹکٹ کس کا؟ نصیر عباس سدھ کا۔ سوال اٹھتا ہے کہ چودھری جعفر اقبال کہاں گئے؟ تو آج میں نے آپ کے سامنے چودھری جعفر اقبال کا جواب رکھ دیا ہے، ان کا موقف پیش کر دیا ہے۔ وہ بڑے پر امید ہیں کہ میاں صاحبان کبھی بھی چودھری جعفر اقبال کو نظر انداز کر کے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، لیکن ناظرین، چونکہ وہ خود کو وفادار ساتھی کہتے ہیں نواز شریف کا، نون لیگ کا ایک انتھک ورکر ان کو کہتے ہوئے خود کو فخر محسوس ہوتا ہے،
تو ان کا یہاں بھی یہی چلن تھا، ان کا یہ جواب سامنے آیا کہ کل کلاں کو اگر میرا قائد مجھے ٹکٹ نہیں دیتا اور مجھے کسی امیدوار کے لیے کمپین کرنے کا کہتا ہے تو جعفر اقبال آپ کو وہاں کھڑا نظر آئے گا جہاں میرا قائد نواز شریف کھڑا ہوگا۔ جی ناظرین، یہ سیاست کی رونقیں ہیں، سیاست کی نیرنگیاں ہیں، اور واقعی ابھی کچھ بھی کہنا قبل وقت ہوگا، آنے والا وقت بتائے گا۔ سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا الیکشن ہوگا؟ ابھی تک پاکستانیوں کی بڑی تعداد، بڑی اکثریت جس نے اپنی آنکھوں سے پچھلے کچھ عرصے میں آئین کو پیروں تلے روندتے ہوئے دیکھا ہے، وہ ابھی تک گمان اور یقین کی کیفیت میں ہیں کہ الیکشن ہوتا نظر نہیں آتا۔ اگر ہوتا بھی ہے، ٹکٹوں کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے اور ٹکٹیں پارٹی اناؤنس کرتی ہے، تب ہی جا کر کہا جائے گا کہ ٹکٹ کس کو ملی، اور پھر پارٹی کے فیصلے پر سر تسلیم کس نے خم کیا، قائد نے کس کو کہاں کیسے کھڑا کیا، یہ سوال ہوگا اور یہ امتحان بھی ہوگا۔ بہت شکریہ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا، اور آپ کی رائے کا منتظر عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔